نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آئیے مزاج شناسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا تو ہر ایک کو الگ الگ آواز دی۔ ہر انسان کی، ہر بندے کی، ہر آدمی کی اپنی ایک آواز ہے جو اس کی پہچان کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور ہر آدمی کی، ہر انسان کی اپنی شکل ہے جو اس کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے۔ کسی کی شکل وہ کسی سے نہیں ملتی تھی۔ تو جیسے یہ شکلوں میں اختلاف ہے اور آوازوں میں اختلاف ہے، تو اسی طریقے سے ہر انسان کا اپنا مزاج ہے، کسی کا مزاج کسی سے نہیں ملتا۔ تو ہم جس ادارے کے اندر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہر ایک کے مزاج کا لحاظ کریں۔ ہر ایک کے مزاج کا لحاظ کریں گے تو راستے ہمارے لیے ہموار ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے دوسروں کے مزاج کا لحاظ نہ کیا تو پریشانیوں کے شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دوسروں کے مزاج میں ترمیم کا ارادہ کرنا کہ نہیں یہ ایسا ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، میں ایسے سیدھا کروں گا، تو یہ ایک ناممکن کو ممکن بنانے والی بات ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ترمیم والا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں موافقت والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی کہ دوسروں کے مزاج کے ساتھ کیا کریں؟ موافقت کریں گے۔ تو جب دوسروں کے مزاج کے ساتھ موافقت پیدا کریں گے تو ہمارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، سکون کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے دوسروں کے مزاج کا لحاظ نہ کیا تو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ دوسروں کے مزاج میں ہم ترمیم نہیں پیدا کر سکتے، اس میں مجھے ایک مثال یاد آ گئی ہے، وہ سن لے جی۔ کسی آدمی کو شوق لگا کہ کوئی جن میرے تابع ہو، تو وہ کسی عامل کے پاس، بابا جی کے پاس گیا کہ بابا جی کوئی جن میرے تابع کر دیں۔ تو بابا جی نے چلے کا کہا، چلا اس نے کاٹا، بابا جی نے ایک جن اس کے تابع کر دیا جی۔ تو اب بابا جی اس کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ جن، اس کی کوئی نہ کوئی تم نے ڈیوٹی لگا کے رکھنی ہے۔ ایک کام جب یہ سر انجام دے کے واپس آئے تو فوراً اسے کسی دوسرے کام کے لیے بھیجنا ہے، تشکیل کرنی ہے اس کی کہیں نہ کہیں، نہیں تو یہ آپ کا گلا دبا دے گا۔ فوراً اس کی کوئی دوسری ڈیوٹی لگانی ہے جب ایک ڈیوٹی سے یہ واپس آ جائے۔ اس نے کہا بابا جی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب کبھی اس کو کہتا گھی لے کے آؤ، کبھی وہ کہتا یہ جاؤ یہ چینی لے کے آؤ، وہاں سے لکڑ اٹھا کر لاؤ، اور کبھی اگر کچھ سکون حاصل کرنا ہوتا نا تو کہتا ہے یہ جو 1000 اینٹ پڑی ہوئی ہے نا یہ ادھر پھینک کے آؤ۔ کبھی کوئی ڈیوٹی، کبھی کوئی ڈیوٹی، لیکن اس نے دیکھا کہ جن بھاری سے بھاری کام ہو تو فوراً وہ اسے سر انجام دے کے واپس آ جاتا ہے۔ تو وہ بابا جی کے پاس گیا کہ بابا جی یہ جن تو مجھے سکون ہی نہیں لینے دیتا، اس جن نے تو میرا سکون خراب کر دیا ہے۔ ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں، میں لیٹتا ہوں، یہ فوراً آ جاتا ہے اور گلے پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ کوئی اور ڈیوٹی لگاؤ جی۔ تو بابا جی فرمانے لگے بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو سکون چاہیے اور اس کو آپ نے ٹھکانے لگانا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ جاؤ کتے کی دم کاٹ کے لاؤ۔ جب یہ کتے کی دم کاٹ کے لائے گا تو اسے کہنا ہے اسے سیدھا کرو۔ تو بیٹا اس کی نانی اماں تو فوت ہو جائے گی لیکن یہ کبھی بھی کتے کی دم کو سیدھا نہ کر پائے گا۔ تو محترم سامعین، جیسے کوئی کتے کی دم کو سیدھا نہیں کر سکتا تو اسی طرح ہم دوسروں کے مزاج کو بھی نہیں سدھار سکتے۔ موافقت کرنا یہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزاج شناسی کی مٹھاس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔